غوث اعظم بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد سیدنا سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ غوث اعظم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو لاتا نہیں خطرے میں کتا تیرا، شیر کو لاتا نہیں خطرے میں کتا تیرا، اور حبیبی یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، حصول برکت کے لیے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام خیرات پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل صد مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ سیدنا سرکار حضور غوث اعظم کی محبت میں ان کی ماسٹر مراد صاحب ہم یہاں آتے ہیں نا تو پرانی بات تو سنائیں گے ہی، کیونکہ بات تو پرانی ہی رہتی ہے، تاریخ تو وہی ہوتی ہے جس کو دہرائی جائے، لیکن ہماری کوشش رہتی ہے کم سے کم اس میں ایک دو باتیں نئی بھی ہو جائے تاریخ کے حوالے سے، تاکہ سمجھے کہ کچھ نئی بات دے کر کے گئے ہیں، تو ہم بہت زندہ باد آتے ہیں، نہیں تو بندوق وہی ہے، گولی وہی ہے، صرف چلانے والے بدل جاتے ہیں، تاریخ تو بدلتی نہیں ہے، تاریخ کے جھروکے سے کچھ چنندہ چیزوں کو چن کر کے لوگ بیان کرتے ہیں، تو میں آپ کو آج بغداد کی کچھ تاریخ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد حضور غوث پاک کے بارے میں بتاؤں گا۔ بغداد بہت ہی پرانا شہر ہے، اور وہ شہر جو علم و ادب کا گہوارہ مانا جاتا تھا اس وقت، خطہ عرب میں دو شہر، ایک نیشاپور میں بخارا اور دوسرا شہر ایران عراق کے لیے وہاں بغداد، سب ایک ہی تھا اس وقت، بغداد شریف، یہ دو جگہ علم و ادب کا گہوارہ مانا جاتا تھا، دور دراز سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ حضور غوث پاک کی پیدائش تو موجودہ وقت کے ایران کے علاقے میں ہوا تھا، جو قصبہ تھا گیلان، وہاں سے بغداد بہت دور تھا، آپ وہاں گئے علم حاصل کرنے کے لیے، گویا شروع سے ہی بغداد علم کا مرکز رہا ہے، اور وہاں ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا مدرسہ نظامیہ، پرانی درسگاہ، بڑے بڑے مشائخ، محدث، مفکر، علماء اور اولیاء اس مدرسے سے نکلے ہیں،
اور اس مدرسے میں سرکار غوث اعظم نے بھی درس دیا ہے، آپ نے بھی پڑھایا ہے۔ وہاں کی لائبریری بہت بڑی تھی اس وقت۔ تو بغداد ایک خوبصورت شہر شروع سے آباد ہے، لیکن جب تاتاریوں کا دور آیا تو مسلمانوں کا دشمن تھا، مسلمانوں کے شہروں کو برباد کرتا تھا، مسلمانوں کا قتل عام کرتا تھا، اور اس کا لیڈر، قائد، رہنما جو کہہ لیا جائے ہلاکو خان تھا۔ اس کا اعلان تھا جو انسانی سروں کا مینارہ جتنا اونچا بنائے گا کاٹ کر کے اپنے سپاہیوں میں، اس کو اتنا ہی زیادہ انعام دیا جائے گا۔ اور ان مسلمان کے سروں کو کاٹ کر کے اس کو صاف کر کے اس کے کھوپڑی میں وہ شراب پیتا تھا اور اس کو شوق سے پیتا تھا۔ یہ ہلاکو خان جب بغداد پہ چڑھائی کرنا چاہا تو اس وقت بغداد میں ایک بزرگ رہتے تھے جس کا نام تھا حضرت جام رضی اللہ تعالی، جو شیر کی سواری کیا کرتے تھے۔ بغداد والے دوڑے ہوئے، جب کوئی راستہ کوئی سبیل نہیں نظر آیا تو حضرت جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کہا حضور اب تو کوئی راستہ نہیں، سارے قرب و جوار کے جتنے بھی شہر تھے اور مسلمانی آبادیاں تھی سبھی کو تخت و تاراج کر دیا، برباد کر دیا ہے ہلاکو خان نے، اب وہ بغداد کی جانب آ رہا ہے۔ تو حضرت جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ۔ سب کے سب چلے آئے۔ ہلاکو خان بغداد کے علاقے میں پڑاؤ ڈالتا ہے، خیمہ لگاتا ہے اور اپنے لشکر کو بغداد پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ جب ہلاکو خان کا لشکر بغداد کے قریب پہنچتا ہے تو حضرت جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ ہوتا ہے جس میں آپ کھانا کھاتے تھے اور اسی میں آپ پانی بھی پیا کرتے تھے۔ جب بغداد کے قریب پہنچے تو حضرت جام نے اپنے پیالے کو الٹ لیا، اپنے کٹیے میں بیٹھے ہوئے، اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھائے آپ نے اس پیالے کو الٹ دیا۔ جو ہی پیالہ کو الٹنا تھا تاتاریوں کی نظر سے شہر بغداد غائب ہو گیا۔ گویا حضرت جام نے پورے بغداد شہر کو اپنے پیالے میں ڈھک دیا۔ اللہ نے وہ طاقت دی تھی حضرت جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تاتاریوں کا لشکر تلاش کر کے تھک گیا لیکن بغداد نہیں ملا، واپس پھر جاتا ہے ہلاکو خان کے پاس۔ ہلاکو خان نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور جب ہم لوگ جا رہے تھے تو بغداد شہر نظر آ رہا تھا، جو ہی قریب پہنچے اچانک نظر سے غائب ہو گیا، ملا ہی نہیں شہر۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ شہر ہی غائب ہو جائے، کوئی ایک دو گھر یا ایک دو لوگ نہیں ہے کہ اچانک کہیں چھپ جائیں گے، یہ تو بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑا شہر ہے، کیسے غائب ہو گیا؟ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اس نے اور زیادہ لشکر کو بڑھا کر کے بھیجا حملہ کرنے کے لیے۔ پھر لوگ دوڑے ہوئے آئے حضرت جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا حضور تاتاری تو پھر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے آنے تو کوئی بات نہیں ہے۔ جو ہی قریب پہنچا حضرت جام نے پھر اپنے پیالے کو پلٹا، پھر بغداد شہر تاتاریوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا۔ بغداد کی تاریخ کتنی پرانی ہے، اب غائب ہو گیا، یہ لوگ بھی تلاش کر کے تھک گئے، ملا ہی نہیں، کیونکہ سارے شہر کو حضرت جام نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور عطا کردہ طاقت و صلاحیت سے، یہ ان کی کرامت ہے کہ ایک پیالے میں انہوں نے ڈھک دیا پورے بغداد شہر، اور تاتاریوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر یہ لوگ مایوس ہو کر کے ہلاکو خان کے پاس پہنچتا ہے۔ ہلاکو خان تو ہار ماننے والا تھا نہیں، کہا اب میں جاؤں گا۔ پوری تیاری کے ساتھ ہلاکو خان اپنی سپہ سالاری میں، کمانڈری میں بغداد پہ حملہ کے لیے آتا ہے۔ آنے کے بعد لوگوں کو جب اس کی خبر لگتی ہے، جانکاری ہوتی ہے، دوڑے ہوئے لوگ آتے ہیں
اور کہتے حضور پھر آ رہا ہے. حضرت جام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی پیالہ الٹنا چاہا پروردگار عالم کی جانب سے الہام ہوتا ہے حضرت جام کو. پروردگار عالم کی جانب سے الہام ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جام اب رک جاؤ. 2 مرتبہ تمہاری بات ہم نے مان لی اور اس بات کو ماننے کے باوجود بغداد والوں نے اپنی عادت کو نہیں بدلا, نافرمانیوں سے باز نہیں آیا, میری عبادتوں کی جانب اس کا جھکاؤ نہیں ہوا. 2 مرتبہ تو نے کہا تیرے پیالے میں نے بغداد کو سمو دیا, لیکن یہ بغداد والے نافرمانی سے باز نہیں آئے, لہذا میں نے بغداد کی ہلاکت کو قلم بند کر دیا ہے. اور جام تم بھی شہید ہونے کے لیے تیار, اس کے ساتھ تم بھی شہید ہو جاؤ گے. تاتاریوں نے حملہ کیا ہے, ہلاکو خان کی قیادت تھی, بغداد میں قتل عام ہوتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا بغداد میں کہ تاتاریوں کے گھوڑے کے ٹاپ مسلمانوں کے خون میں ڈوب گئے اور پھسلنے لگے. اور جب مدرسہ نظامیہ پہ حملہ کیا گیا اور اس کے لائبریری سے کتابوں کو نکال کر کے دریائے دجلہ میں ڈالا گیا تو تاریخ کہتی ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا. کتنی کتابیں تھیں اس مدرسے کے اندر. پہلے تو ایسے پرنٹ والے مشین نہیں تھی, وہ تو سیاہی سے, قلم سے اور دوات سے لوگ لکھتے تھے اور پانی پڑنے پہ وہ دھل جاتا تھا. تو دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا, بغداد شہر تہس نہس ہو گیا اور اس پہ انسانی سروں کا مینارہ بنایا گیا اور ہلاکو خان سب سے اونچے مینارے پہ بیٹھ کر کے انسان کی کھوپڑی میں شراب پیا. وقت کٹتا گیا, تاتاریوں کی حکومت ہو گئی بغداد کے اوپر. جس نے اس کو مانا اس کو چھوڑ دیا, جس نے نہیں مانا اس کو ختم کر دیا. تاتاری مر جاتا ہے, تاتاری کا قائد لیڈر ہلاکو خان مر جاتا ہے. اس کے پوتے کا زمانہ آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے الغو خان. اب وہ ایک نئی تاریخ لکھنا چاہتا ہے ہلاکو خان کا پوتا کہ میرے دادا نے بغداد پہ حملہ کر کے قبضہ کیا اور یہاں سے کلمہ گو کا خاتمہ کیا, اب میں شہر مکہ کو تباہ و برباد کروں گا. ایک نئی تاریخ لکھنے کے لیے ہلاکو خان کا پوتا الغو خان 90,000 لشکر جرار کو لے کر بڑھتا ہے مکہ معظمہ کی جانب, خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے, جو کسی زمانے میں ابرہہ نے بھی چاہا تھا. وہ عبد المطلب حضور کے دادا کا دور تھا جب آپ سردار مکہ تھے. تو مکہ والوں نے کہا کہ حضور یہ ابرہہ ہاتھی لے کر کے آ رہا ہے مکہ کو ڈھانے, کیا کریں گے؟ کہا کیا کریں گے, تم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, اس لیے اپنی جان کو بچاؤ اور پہاڑی پہ چڑھ جاؤ. کہا حضور تو کعبہ کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا تھا جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. زندہ باد زندہ باد. جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا, تم لوگ اپنی جان بچاؤ. تو ابرہہ نے کعبہ کو نہیں ڈھا سکا. اب ہلاکو خان کا پوتا 90,000 کے لشکر جرار کے ساتھ بغداد سے کوچ کرتا ہے مکہ کی جانب. بغداد کے ایک ہی پڑاؤ پہ اپنے لشکر کو لے کر کے رکتا ہے, ٹھہرتا ہے, ایک منزل طے کرنے کے بعد اور سارے لشکر کو آرام کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے. لشکر آرام کرتا رہتا ہے تو لشکر کی ایک جانب سے اذان کی آواز آتی ہے, اذان کی آواز آتی ہے. ہلاکو خان کے کان تک جب اذان کی آواز پہنچتی اللہ اکبر, تو اپنے مشیر کو بلایا, خاص لوگوں کو کہا کہ آواز جو آ رہی ہے دیکھو کہاں ہے. اس لشکر میں سے اس کے خاص لوگ چند لوگوں کو لے کر کے گئے تو پہاڑی کے ایک ٹیلے کے نیچے کچھ مسلمان
نماز پڑھ رہے تھے، تاتاری الگو خان کا لشکر وہاں پہ کھڑا رہا اور دیکھتا رہا، اور اس کے بعد آ کر کے ہلاکو خان کے پوتے سے کہا کہ چند مسلمان ہیں جو اس پہاڑی کے اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہا 15۔ گنتی بھی کر لیے، کہا صرف 15 لوگ تھے، اور اس میں ایک جماعت، ان کے ایک امام بھی تھے۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ اور ان کو بلا کر کے لاؤ، اس کے امام کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ۔ جب تاتاری فوج اس 15 مسلمانوں کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ہمارے لیڈر نے تجھے بلایا ہے، تو اس امام صاحب نے جواب دیا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ کہا تم کو ڈر نہیں لگتا؟ کہا کہ نہ، مجھ کو ڈر نہیں لگتا۔ کہا ہلاکو خان کا پوتا الگو خان 90,000 کا فوج ہے، اتنے لوگ ہیں، لشکر جرار ہے جو بالکل اوزار اور ہتھیار سے اور آلہ سے لیس ہے، اور تم کہتے ہو ڈر نہیں لگتا ہے، کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، سوائے اللہ کے میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اور رہی بات تمہارے لیڈر اور قائد کے پاس، تمہارے رہبر کے پاس جانے کی، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اسے ضرورت ہے تو وہ میرے پاس آئے۔ اب وہ لوٹ کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے الگو خان سے، کہا وہ آنے کو تیار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہے وہ میرے پاس آئے۔ کہا اس کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ کہا اس نے کہتے ہیں مجھے ڈر ہی نہیں لگتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اب الگو خان نے پوچھا وہ آدمی کیسا ہے؟ کہا ایک بزرگ صفت آدمی ہے، سفید بال، سفید داڑھی، چہرے سے جلال ٹپک رہا ہے، اور بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت ہے، چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، روشنی پھیل رہی ہے، ایسا اس کا امام ہے۔ کہا ٹھیک ہے تو چلو ہم ملتے ہیں۔ ہلاکو خان کا پوتا الگو خان اپنے مشیر کے ساتھ، وزیر کے ساتھ، چند محافظ دستے کے ساتھ، باڈی گارڈ کے ساتھ اس 15 مسلمانوں کے خیمے میں جاتے ہیں۔ ہلاکو خان نے دیکھا کہ واقعی جو اس کا امام ہے بہت ہی حسین و جمیل ہے، باروب چہرہ ہے، نورانی شکل و صورت ہے، سفید داڑھی ہے، اور چہرے پہ ایک روب اور جلال ہے۔ ہلاکو خان کے پوتے نے پوچھا کہ اے امام تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، نبی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں اور دین اسلام کا ماننے والا ہوں۔ کہا تم کو یہ لشکر دیکھ کر کے ڈر نہیں لگا؟ تو اس امام نے کہا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف سما جاتا ہے دنیا میں وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور یہ جملہ اتنا روبدار نکلا کہ ہلاکو خان کا پوتا الگو خان کانپنے لگا، اس کے بدن پہ کپکپی طاری ہو گئی، اور دوڑ کر کے کہتا ہے کہ بزرگ صاحب آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، میں آپ کے دین کو قبول کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا کے بازار سے جب وہ گزرتا ہے تو بغداد میں ایک بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے، اس نے مچھلی کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اپنے گھر گیا، اپنی بیوی کو کہا کہ بیوی تم اس مچھلی کو بناؤ، میں ابھی نہا کر کے آ، مچھلی کو بناؤ میں نہا کر کے آ رہا ہوں۔ اس نے بیوی کو مچھلی دے دیا اور خود چلا گیا نہانے۔ پہلے کے زمانے میں ٹیوبل اور یہ تو نہیں ہوتے تھے، دریا ہوتے تھے، تالاب ہوتے تھے، کنواں ہوتے تھے، اسی میں لوگ نہایا کرتے تھے۔ تو وہ چلے گئے دریا میں، دریائے دجلہ میں نہانے، اور نہانے کے لیے اپنے کپڑے کو اوپر رکھا اور دریائے دجلہ میں اترا، اور اترنے کے بعد جو ہی غوطہ لگاتا ہے پانی کے نیچے جاتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو اپنے آپ کو مرد سے ایک حسین و جمیل لڑکی میں پاتا ہے، خوبصورت حسین و جمیل لڑکی۔
مرد تو لنگی پہن کر کے نہاتا ہے، گنجی بنیان تو پہنتا نہیں ہے۔ اب اپنے آپ کو حسین و جمیل دوشیزہ خوبصورت لڑکی کی شکل و صورت میں دیکھا کہ میں تو لڑکی بن گیا ہوں، وہ بھی خوبصورت۔ اب وہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے پانی ہی میں بیٹھا رہا، باہر نکلنے سے بھی ڈرتا تھا۔ اچانک اس علاقے کے ایک حاکم کے بیٹے کا گزر ہوتا ہے۔ اس نے دریا میں دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی دریا میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنی نوکرانی کنیزوں کو بھیجا، کپڑا لے کر کے جاؤ اور اس لڑکی کو نکال کر کے لاؤ۔ جب نکال کر کے اس حاکم کے بیٹے کے پاس پیش کیا جاتا ہے تو اتنی خوبصورت وہ دوشیزہ ہوتی ہے کہ اس کا دل اس پہ آ جاتا ہے اور اس کو اپنے گھر لے کر کے چلا جاتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، اور سالوں سال اپنے محل میں اس کو رکھتا ہے۔ شادی کے بعد اچانک ایک دن اپنی کنیزوں کے ساتھ، نوکرانیوں کے ساتھ، وہی دوشیزہ جو مرد سے لڑکی بن گئے تھے، اپنے نوکرانیوں کے ساتھ دریا کے کنارے آتی ہے اور کیا خیال آتا ہے دل میں، اپنی کنیزوں سے کہتی ہے کہ تم لوگ کنارے پہ ٹھہرو، میرا دل ہے کہ میں بھی دریا میں کھلے ہواؤں میں نہا لوں۔ تو نوکرانیوں نے چاروں طرف سے پہرا لگا دیا، کنیزوں نے گھیرا ڈالا اور وہ جاتی ہے اس میں نہانے۔ جو ہی نہانے کے لیے ڈبکی مارتی ہے اور ڈبکی مارنے کے بعد جب اس میں سے نکلتی ہے تو اپنے آپ کو پہلی صورت میں وہ پاتا ہے۔ کئی سال کے بعد، کتابوں میں آئے کہ 40 سال کے بعد، اب وہ اپنے آپ کو اسی پرانی شکل و صورت میں مرد کے حیثیت سے پاتا ہے۔ دیکھتا ہے دریا کے کنارے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، دریا سے دوڑے ہوئے دوبارہ ڈبکی نہیں مارتا کہ کہیں پھر نہ بدل جائے، بغیر ڈبکی مارے ہوئے بھاگتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، دوڑے ہوئے گھر جاتا ہے۔ گھر کا ماجرا دیکھتا ہے کہ ابھی بیوی مچھلی بنا ہی رہی ہے، مچھلی بنی بھی نہیں ہے، پکی بھی نہیں ہے۔ پھر دوڑے ہوئے حضور غوث اعظم کے مجمع میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ غوث اعظم کا وہی مجمع ہے، وہی لوگ ہے، وہی موضوع ہے۔ معراج پہ گفتگو کر رہے ہیں، جو ہی سرکار غوث اعظم کی نظر اس عیسائی پہ پڑتی ہے تو آپ مسکرا دیتے ہیں اور اپنے قریب بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اب بتاؤ تجھے اب بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی رہ گئی ہے میرے خدا؟ وہ عیسائی اپنے سر کو غوث اعظم کے قدموں پہ رکھ دیتا ہے۔ کہا سرکار ہم سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، حاکم الحاکمین ہے، وہ چاہے تو سیکنڈوں میں اپنے بندوں کو کہیں سے کہیں بلوا سکتا ہے اور معراج کا قائل ہے۔ تو غوث اعظم بہت بڑے عالم تھے، لوگوں کے دلوں کو پڑھا کرتے تھے، ان کی کیفیت کو جانتے تھے۔ اتنے مجمع میں کیسے وہ جان گئے کہ جانے والے دل میں لے کر کے جا رہے ہیں تو معراج کو انکار کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لہذا رب کا کرشمہ اس کو دکھلایا جائے، رب کی طاقت اور اس کی قدرت کا معائنہ کرایا جائے تاکہ معراج سے کوئی انکار نہ کرے۔ یہ تھا غوث اعظم کو پروردگار عالم نے جو پاور دیا تھا کہ لوگوں کو ولی کی ولایت منوایا کرتے تھے، روحانیت کا مشاہدہ کروا کر کے اقرار کروایا کرتے تھے، خدا کی دی ہوئی قدرت سے، طاقت سے، چاہے زبان سے مانے یا کرامت سے مانے، بالمشاہدہ مانے، چاہے جیسے مانے، ولی کی ولایت بھی منواتے تھے، روحانیت کا بھی قائل کرواتے تھے اور خدا کی قدرت کا مظاہرہ بھی کروایا۔ کچھ تحفہ لے کر کے مدرسوں کے لیے اشرفی اور دینار لے کر کے پہنچتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خانقاہ میں مدرسے میں بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں حضور یہ تحفے ہیں درہم و دینار کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم نے اس تھیلے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے، قبول نہیں ہے، اس کو آپ لے کر کے چلی جائیے۔ خلیفہ وقت ہے، بادشاہ ہے، عباسی خلیفہ، بادشاہ کے تحفے کو انکار کر گیا۔ ابھی کا دور ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی اگر مکھیا بھی کوئی دے پھر بھی لوگ لے لگا کہیں مکھیا جی ناراض ہو جائیں گے تو غریبی ریکھا سے نام ہٹا دے گا، اندرے آواس نہیں ملے، نہیں چاہتے ہوئے بھی لوگ رکھ لیتے ہیں۔ اگر مکھیا تو چھوٹا وعدہ ہوا، بدھائک آ گئے تب تو ڈر سے ہی رکھ لیتے، لیکن اس وقت کے بادشاہ تھے، خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین کہلاتے تھے وہ لوگ،
اور اس نے تحفہ پیش کیا تو غوث اعظم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، بالکل بلا جھجک کہا کہ آپ کا تحفہ قبول نہیں ہے، اس کو آپ لے کر کے چلے جائے۔ اب خلیفہ کو آیا غصہ، ناراض ہو گیا، کہا کہ اے عبد القادر غوث اعظم، آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، یہاں لنگر چلاتے ہیں، لوگ یہاں کھانے کے لیے آتے ہیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں بھی اس میں کچھ تعاون آپ کا کر دوں، آپ کی مدد کر دوں، اور آپ لینے سے انکار کر گئے، کیوں انکار کر رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم نے کہا جب میں نے انکار کر دیا تو وجہ مت پوچھئے کہ وجہ کیا ہے نہ لینے کی، لہٰذا آپ یوں ہی اپنے تحفے کو لے کر کے چلے جائیے، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ جب اس نے اپنے خلافت کا روپ دکھلایا اور اپنا جاہ و جلال دکھلایا، اور اس خلیفے نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں کا خلیفہ ہوں، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، سلطنت اسلامیہ میں مجھے خلافت کے عہدے پہ فائز کیا گیا ہے، لوگ مجھے اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، مجھے آپ خلیفہ مانتے ہیں، اور خلیفہ کا حکم نہ ماننا بھی حکم عدولی مانی جاتی ہے، خلاف ورزی مانی جاتی ہے، لہذا اس کے لیے آپ کو سزا کا بھی مستحق قرار دیا جا سکتا ہے، آپ کو سزا کے ہموار بھی مانے جا سکتے ہیں، اور آپ کے خلاف سزا بھی نافذ کر دیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں خلیفہ وقت ہوں، بادشاہ وقت ہوں، اور آپ حکم نہیں مان رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ جاتا ہے، غصے کے عالم میں خلیفے کے ہاتھ سے اس تھیلی کو چھین لیتے ہیں، اور آپ اپنے مٹھی میں اس کو دباتے ہیں۔ جو ہی آپ نے اپنے مٹھی کو کسا، جو ہی آپ کی مٹھی میں اس تھیلی کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، جو ہی آپ کستے چلے جا رہے ہیں، اس درہم و دینار سے خون کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں، اور سرکار غوث اعظم کے اس ماجرے کو دیکھ کر کے خلیفہ حیرت و استعجاب میں پڑ جاتا ہے، خون کے قطرے کو دیکھتا ہے، غوث اعظم کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کے بعد تھیلی کو زمین پہ رکھ کر کے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے خلیفہ وقت، تجھے معلوم ہے کہ اس تھیلی میں درہم و دینار ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں اس تھیلی میں کسی کا ناحق مارا ہوا مال ہے، کسی کو ستایا ہوا مال لایا گیا ہے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو ستا کر کے خزانے میں پیسہ جمع کر کے اس خزانے کو میری خدمت میں لے کر کے آئے ہو، لہذا ناحق مارا ہوا مال عبد القادر قبول نہیں کرتا۔ اگر تیری نسبت اللہ کے پیار، میری نسبت اللہ کے پیارے رسول سے نہیں ہوتی تو اس خون کے قطرے کو تیرے پائے تخت تک پہنچا کر کے تیری خلافت اور تیری حکومت کا تخت